وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون اور اے قوم کون چھٹائے مجھ کو اللہ سے اگر ان کو ہانک دوں کیا تم دھیان نہیں کرتے اور میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس ہے خزانے اللہ کے اور نہ میں خبر رکھوں غیب کی اور نہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ کہوں گا کہ جو لوگ تمہاری آنکھ میں حقیر ہے نہ دے گا ان کو اللہ بھلائی اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے جی میں ہے یہ کہو تو میں بے انصاف ہوں بولے اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑ چکا اب لے آ جو تو وعدہ کرتا ہے ہم سے اگر تو سچا ہے کہا کہ لائیں گا تو اس کو اللہ ہی اگر چاہے گا اور تم نہ تھکا سکو گے بھاگ کر اور نہ کارگر ہوں گی تم کو میری نصیحت جو چاہو کہ تم کو نصیحت کروں اگر اللہ چاہتا ہوگا کہ تم کو گمراہ کرے وہی ہے رب تمہارا اور اسی کے طرف لوٹ جاؤ گے کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا قرآن کو کہہ دیں اگر میں بنا لایا ہوں تو مجھ پر ہے میرا گناہ اور میرا ذمہ نہیں جو تم گناہ کرتے ہو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے دین کی دعوت اللہ کے بندوں کو دینا شروع کی تو تفسیر چل رہی تھی ان کے قوم کے لوگوں نے کہا تھا نبی اور پیغمبر وہ ہوتا جو فرشتہ ہوتا تو بات سامنے آ گئی فرشتہ نبی اور پیغمبر ہوتا تو انسان کے بس کی بات نہیں اب دوسری بات ان کے قوم نے یہ کہی کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے سب سرسری نظر میں حقیر و ذلیل کمینے لوگ ہیں مطلب ان کے قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا ہے وہ انتہائی چھوٹے درجے کے ہیں غریب درجے کے ہیں حقیر درجے کے ہیں معاشرے کے اندر ہم ان کو بالکل سادہ اور سمپل سمجھتے ہیں اگر آپ صحیح نبی اور رسول ہوتے
تو آپ کو ماننے والے مالدار ہوتے ہیں۔ کون ہوتے بولو بھائی؟ مالدار ہوتے ہیں۔ اور دنیا کی تاریخ رہی ہے، جن لوگوں نے سچائی قبول کی ہے وہ دنیا کے غریب لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ مالدار لوگ دولت کے نشے میں حق اور جھوٹ ان کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور غریب افراد کے لیے حق کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ تو قوم کے لوگوں نے یہ کہا اگر آپ نبی اور رسول ہوتے ہیں تو آپ کو ماننے والے مالدار ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر آپ کو نبی مان لیں، آپ کو رسول تسلیم کر لیں، اور ہم اگر مسلمان ہو گئے، ہم اگر مسلمان ہو گئے تو ہمیں بھی ان غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گا جو ہمارے شان کے خلاف ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا وزیر تھا۔ بھائی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو کوئی بادشاہ نہیں، کوئی غریب نہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہونا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جگہ خالی ہے، وہ محلے کے مالدار آدمی آئیں گے وہ یہاں پر نماز پڑھیں گے؟ ایسا کہ بھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے بولو نا۔ یہ مسجد اللہ کا مکان ہے، یہاں پر جو جلدی آیا وہ کھڑا ہوگا، چاہے مالدار ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے چھوٹے درجے کا ہو، لیکن نماز کی حد تک سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ کسی کے لیے تعین نہیں ہے کہ وہ یہیں پر کھڑا ہوگا۔ تو قوم کے مالداروں نے کہا کہ نماز کی حالت میں غریبوں کے ساتھ میں ہم کھڑے ہوں گے تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے مشرکین نے کہا تھا ہم آپ کے دین کی دعوت سنیں گے، لیکن آپ کے پاس تو غریب لوگ بیٹھتے ہیں، بلال بیٹھتے ہیں، اور آپ کے پاس جو ہیں خباب بیٹھتے ہیں، اور آپ کے پاس جو ہیں خبیب بیٹھتے ہیں، جو غریب درجے کے لوگ ہیں، جو کسی اور ملک سے یہاں آ کر بسے ہیں اپنے پیٹ کے واسطے۔ اگر آپ ہم کو ان کے ساتھ بٹھا کر دین کی دعوت دیں گے تو یہ ہمارے شان کے خلاف میں ہے۔ تو ایسے موقع تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تاکید کی، یہ جو مالدار قسم کے لوگ ہیں میرے محبوب ان سے کوئی امید مت رکھیے، اور دوبارہ کبھی غریب لوگوں کو اپنے پاس سے مت اٹھائیے۔ اللہ نے سورہ عبس کے اندر اپنے محبوب کو تاکید کی۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دین اور شریعت میں کوئی تمیز نہیں ہے، دین اور شریعت کے اندر وہی آگے بڑھے گا جس کے پاس تقویٰ ہوگا۔ جی بلال تو حبشہ کے رہنے والے تھے، بکریاں چرانے والے اور اونٹوں کو چرانے والے۔ اللہ نے کیا مقام دیا کہ اپنے محبوب کو مصلی کا امام بنایا اور بلال کو اپنے محبوب کا مؤذن بنایا۔ ارے بات سمجھ رہے کتنی بڑی شان دی اللہ نے۔ حالانکہ ابو جہل مکہ کے اندر پیدا ہوا، کعبۃ اللہ کے سائے کے اندر اس کا بچپن بڑھا، اور کعبۃ اللہ کی گلیوں میں اس کی جوانی آئی، لیکن دل میں مالداری کا نشہ تھا، دل میں تکبر کا نشہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے مکہ میں پیدا ہونے والے ابو جہل کو ناکام کیا، اور حبشہ کے سرزمین پر پیدا ہونے والے بلال کو اللہ نے کامیاب کیا۔ یہ اگر دل میں نشہ ہے تو بھول جاؤ، اللہ کے پاس حسب نسب بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس خاندان بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس تمہاری نیکیاں تمہارا تقویٰ ہے، تم کتنے پرہیزگار ہو اور تم کتنے متقی ہو، اور تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت کی چنگاری کتنی ہے، یہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔
کوئی کہے ہم سید ہیں اور شاہ سے بڑے ہیں، کوئی کہے ہم شیخ ہیں اور فقیر سے بڑے ہیں، یہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے اور اس کے اپنے دماغ کا فطور ہے اور اس کے اندر شیطانی خیالات ہیں۔ اللہ کے پاس وہی کامیاب ہے، چاہے شاہ ہو کہ سید ہو، شیخ ہو کہ پٹھان ہو، نیکی تقوی اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ ہاں، تو قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ نماز کی حالت میں ہم ان کے ساتھ میں کھڑے نہیں ہوں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اگر میں ایسا کر دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ ارے بھائی، اگر میں تمیز کر دوں، اب غریب لوگ ادھر نماز پڑھیں گے، مالدار لوگ میرے پیچھے پڑھیں گے، تو خدا کے قہر سے مجھے کون بچائے گا؟ قہر الہی برت جائیں گا۔ دین اور اسلام کے اندر بزرگان دین کبھی بھی تمیز نہیں چلتی ہے، بات سمجھ گئے؟ سب برابر، اللہ کے پاس کون ہے؟ سب برابر ہے۔ ہاں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو شاہ روم کو اپنے خط لکھا۔ ہرقل، اس کا نام ہرقل تھا، شاہ روم کا بادشاہ خط لکھا کہ اسلم تسلیم، ایمان قبول کر لے، کامیاب ہو جائیں گا۔ تو شاہ ہرقل نے مکہ المکرمہ کے وفد سے پوچھا کہ نبی اور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کون لوگ ہیں؟ تو مکہ کے وفد نے کہا ان کو ماننے والے غریب لوگ ہیں۔ تو شاہ ہرقل نے کہا تاریخ نبوت رہی ہے، نبیوں کو ماننے والے اکثر غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کیوں؟ ان کو ماننے والے غریب لوگ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ غرباء فقراء کو رذیل سمجھنا ان کی جہالت تھی۔ حقیقت میں رذیل تو وہ ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے مالک کو نہ پہچانے۔ بھئی رذیل کون ہے؟ جو اپنے پیدا کرنے والے رب کو نہ پہچانے، جو اپنے پیدا کرنے والے خالق کو نہ پہچانے، جو اپنے رزق دینے والے رب کو نہ پہچانے، وہ رذیل آدمی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ رذیل آدمی ہے، وہ اللہ کو نہیں پہچان پا رہا ہے، خدا کی شان کو نہیں جان پا رہا ہے۔ جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے اس پر احسان کیا، اسی رب سے اگر جفا کشی کر رہا ہے تو زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے وہ رذیل انسان ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بہرحال ان کی جاہلانہ خیال کی تردید تیسری آیت میں اول تو اس طرح کی گئی کہ پیغمبر کی نظر کسی کے مال پر نہیں ہوتی ہے۔ قوم کے مالدار لوگوں نے یہ کہا کہ شاید نبی اور پیغمبر ہمیں کہیں کہ دین قبول کرو اور اسلام قبول کرو اور ہم سے مال کا مطالبہ کریں۔ کیا کا مطالبہ؟ بھائی آپ نے اسلام قبول کیا ہے، چلو مال دو۔ نبی اور پیغمبر نے یہ کہا بھائی میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کروں گا، جو کچھ میں تم کو دین کی دعوت دوں گا اس کا اجر میں اللہ سے لوں گا۔ بولو کس سے لوں گا؟ کبھی کسی نے کہا کہ میں آپ کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، مجھے پیسے دے دو، میں آپ کو نماز کی دعوت دے رہا، پیسے دو؟ بھائی مجھے آپ کی خزانوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں جو کچھ دین کی دعوت دوں گا اس کا اجر اللہ سے لوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھائی تم اس کی چنتا مت کرو، فکر مت کرو، نبی اور پیغمبر کا مطالبہ مال نہیں ہوتا ہے، نہ نبی اور پیغمبر کی نگاہ مال پر ہوتی ہے، وہ تو اجر اللہ سے لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا حضرت آپ نبی اور رسول ہیں تو مالدار ہوتے، کیا ہوتے بولو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھئی نبی اور رسول کا اور مال کا کیا؟
بھائی نبی اور پیغمبر ہے، اب مال ہونا کوئی ضروری ہے؟ بولو بھائی۔ جیسے مکہ کے لوگوں نے حضرت نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا اگر آپ نبی ہوتے تو بادشاہ ہوتے۔ نبوت کے لیے بادشاہت ضروری نہیں ہے، نبوت کے لیے دولت بھی ضروری نہیں ہے، اور نبوت کے لیے خزانے بھی ضروری نہیں ہے۔ دین کا کام خزانوں سے نہیں چلتا ہے، دین کا کام اخلاص سے چلتا ہے۔ بس سمجھ گئے نا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھائی خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نبی اور پیغمبر کے ہاتھ میں خزانے نہیں ہیں۔ ہاں نبی اور پیغمبر دعا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی اور پیغمبر کی دعا قبول کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ بھائی نبی اور پیغمبر جو اللہ کے خزانے ہیں اس پر مکمل اختیار نہیں رکھتے ہیں، یہ بات سمجھ لو۔ ہاں دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خزانے منگوا سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ میرے محبوب آپ چاہو تو تہامہ کے پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں، آپ چاہو تو ہم احد کے پہاڑ کو سونے کا بنوا دیں، اور آپ جو حکم کریں اس کے مطابق وہ چلیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے اللہ جس دن کھاؤں گا شکر ادا کروں گا، اور جس دن نہیں کھاؤں گا صبر کروں گا۔ نبی اور پیغمبر کے لیے اللہ بادشاہت کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن نبی اور پیغمبر چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر رب کے مان کے زندگی گزاروں اور آخرت کے اندر رب کے فضل سے منمانی زندگی گزاروں۔ بات سمجھ گئی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی خزانے اللہ کے ہیں، لیکن نبی اور پیغمبر بھی اس پر مکمل اختیار نہیں رکھتا ہے۔ ہاں نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، ولی کامل بھی اس پر اختیار نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ سے دعاؤں کے ذریعے مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرماتے دے دیتے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، ان جاہلوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جو شخص خدا کا رسول ہو وہ عالم الغیب بھی ہونا چاہیے۔ بھائی عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، نبی اور پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے۔ میں نے آج قرآن کی تلاوت کی، انہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ ہے جو تمہارے دل کے سوچ کو جانتا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو اللہ جانتا ہے۔ نبی اور پیغمبر عالم الغیب نہیں، نبی اور پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو جو کچھ باتیں نبی اور پیغمبر کے پیچھے ہوتی نبی اور پیغمبر کو معلوم ہو جاتا۔ نبی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سارے باتیں بتلاتے ہیں۔ بولو بھائی، نبی اور پیغمبر اللہ رب العالمین کی پاک باز مخلوق ہیں، لیکن صرف عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ ارے بولو نا، عالم الغیب غیب کی باتیں جاننے والی صرف اللہ کی ذات ہیں، یہ دل میں بٹھا لو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو حضور پاک علیہ السلام کئی دن تک وحی کا انتظار کرتے تھے، اللہ وحی کو نازل کرے گا تو معاملہ پورا سامنے آئے گا۔ عالم الغیب اسے کہتے جو ہر بات کو جانتا ہے، اللہ کی ذات ہے جو ہر بات کو جانتی ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ تو ان کے قوم کے لوگ یہ سمجھے کہ نبی اور پیغمبر عالم الغیب ہونا چاہیے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی فرشتہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔
یہ بات بھی ذہن میں رکھو، کوئی فرشتہ جبرائیل ہو کہ میکائیل ہو، اسرافیل ہو کہ اسرائیل ہو، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اس کائنات کے اندر سب سے پاک باز کوئی ہے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ کون ہے بولو؟ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ لیکن کوئی بھی نبی عالم الغیب، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، ہاں حضور نے فرمایا نجومی کے پاس مت جاؤ جو اگلے خبریں بتلاتا ہے، سب جھوٹ۔ کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، سب جھوٹ۔ کیا ہے بولو؟ اگلے خبریں صرف اللہ کو معلوم ہیں۔ ارے بھئی کیا ہونے والا ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، کیا ہوا ہے یہ تو انسان پتہ کر سکتا ہے، لیکن کیا ہونے والا ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ابھی دوپہر میں بارش ہوگی نہیں ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے، سورج چمکے گا نہیں چمکے گا وہ اللہ کو معلوم ہے، کتنی ہوا چلنے والی وہ اللہ کو معلوم ہے، ہم نے کتنا کمانا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ کوئی شخص کھڑے کے نہیں بول سکتا ہے کہ میں نے آج اتنے کمانا ہے دوپہر تک، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ بات سمجھ گئے؟ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، یعنی میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اس میں ان کے اس خیال کی تردید ہوگی کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھائی میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ کیا ہوں؟ ہاں یہ تردید ہے کہ نبی اور پیغمبر فرشتے نہیں ہوتے، نبی اور پیغمبر انسان ہوتے ہیں۔ کون ہوتے بولو؟ ہاں۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائے تمہاری نظریں جن غریب بے سرمایہ لوگوں کو حقیر و ذلیل دیکھتی ہیں، میں تمہاری طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر اور بھلائی نہ دے گا، کیونکہ خیر اور بھلائی کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ انسان کے دل سے ہے۔ کیسے بولو؟ اور دلوں کا حال اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کا دل خیر و صلاح کے قابل ہے کس کا نہیں۔ پھر فرمایا اگر میں بھی تمہاری طرح ان کو حقیر و ذلیل کہنے لگوں تو پھر میں بھی ظالم ہو جاؤں گا۔ کیا ہو جاؤں گا بولو؟ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے قوم کے مالداروں کو اگر میں بھی تمہاری طرح ان کو حقیر و ذلیل کہنے لگوں تو میں بھی ظالم ہو جاؤں گا۔ تو بہرحال یہ تفسیر تھی ان لوگوں کی جن کے دلوں کے اندر دولت کا نشہ تھا، بہرحال وہ ناکام ہوئے، اور جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ کامیاب ہوئے، اور جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوں گے وہ کامیاب ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی سنت، اللہ کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔